Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज हम पोएम प्रेयर रिटन बाय गुलाम अहमद महजूर की ओपनिंग लाइंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, महजूर जो है वो असल में कश्मीरी ज़ुबान के एक बहुत बड़े शायर हैं, जिसे शायरी कश्मीर भी कहा जाता है या द पोएट ऑफ कश्मीर। तो एक्चुअली ये पोएम कश्मीरी में लिखी गई है और इसको ट्रांसलेट किया गया है बाय प्रोफेसर G.R. मलिक। लेट्स फर्स्ट try to recite these lines. Lord, you are my hope and trust, lead me to the way of truth. How long shall I dwell in ignorance, pour me the nectar of knowledge. Lend ear to my wailing and please, cure me of ills and pains. Be kind each moment to me, let me never feel in want. Save me from sloth, infirmity and doubt. Surcharge my heart with passion, zest and hope. So as you know, the poem, it is addressed to God. ये नज़म अल्लाह को मुखातिब होकर लिखी गई है. And in the very first line, the poet says, Lord, you are my hope and trust, lead me to the way of truth. The poet calls God his hope and trust. शायर ऊपर वाले पर इतना भरोसा रखता है, वो ऊपर वाले से कहता है, यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, आप मेरी उम्मीद हो और आप मेरा यकीन हो, आप मेरा भरोसा हो। उम्मीद जो होती है, उम्मीद एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर दुनिया कायम है, एंड वी से दैट होप कीप्स द लाइफ गोइंग। और शायर को इतना भरोसा होता है, इतनी उम्मीद होती है ऊपर वाले पर, एंड ही सेज लीड मी टू द वे ऑफ ट्रूथ, शो मी द पाथ ऑफ राइटियसनेस। और द पोएट सेज, वो खुदा से दुआ करता है कि वो उसे सच्चाई के रास्ते पर चलाए। हाउ लॉन्ग शैल आई डिवेल इन इग्नोरेंस। नाउ द पोएट सेज that how long shall he live in ignorance. Ignorance means lacking knowledge, जहालत, अंधेरे में। आखिर कितनी देर वो अपनी ज़िंदगी जहालत में, अंधेरे में बिताता रहेगा। Dwell means to live, ignorance means lacking knowledge. शायर अब कहता है कि कितनी देर तक मैं जहालत की ज़िंदगी बिताता रहूँगा। Pour me the nectar of knowledge, and he praised God to bless him with the nectar of knowledge. नेक्टर जो होता है एक ऐसी मीठी चीज़ होती है फ्लावर्स के अंदर, जिसके इर्द गिर्द फ्लाइज अट्रैक्ट होती है। वो ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आपने देखा कि शहद की मक्खियाँ जो होती हैं वो अट्रैक्ट होती है, उनको इस चीज़ के साथ लगाव होता है और इसीलिए वो उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, विच इज़ कॉल्ड नेक्टर, ए स्वीट जूस और ए स्वीट लिक्विड। तो शायर जो है असल में वो ऊपर वाले से दुआ करता है कि वो उसे इल्म की अमृत से नवाजे, उससे वो रोशनी दे ताकि लोग भी उसी तरह उसकी तरफ रागिब हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि इल्म से इंसान की पहचान होती है। और जिस तरह ये नेक्टर जो है ये इन फ्लाइज को अट्रैक्ट करते, इसी तरह शायर कहता है कि pour me the nectar of knowledge, यानी to bless him with the nectar of knowledge, मुझे इल्म की अमृत से नवाजे। lend
ear to my wailing and pleas. Wailing means اردو میں ہم کہیں گے ماتم کرنا, to cry because of pain. Please means دعائے, urgent and emotional request. Lend ear, kindly listen. کشمیری میں شاعر کہتا ہے بوز تم فریاد وزاری سوز تم دادن دوا. Lend ear اوپر والے سے کہتا ہے cure me of ills and pains. وہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کی التجاؤں کو سنے, اور اس کی التجا کیا ہوتی ہے, cure me of ills and pains. شاعر جو ہے he prays to God to listen to his prayers. He prays to him to cure him of ills and pains. یعنی شاعر جو ہے وہ دعا کرتا ہے کہ وہ اس سے اس کی جو برائیاں ہیں, جو تکلیف ہے یا جو اس کے درد ہے, اس سے وہ چھٹکارا دلائے. تو ایکچولی یہ وہ درد نہیں ہے, یہ کوئی بیماری نہیں ہے. اصل میں جو برائیاں ہیں شاعر کے اندر, یا جو لا علمی ہے, نیرو مائنڈنس, اسی لیے شاعر اس چیز کی یا اس چیز کا علاج چاہتا ہے, کیور می آف ills and pains. مجھے تکلیفوں سے, لا علمی سے, برائیوں سے, اور جو میرے اندر جو درد ہے, حالانکہ یہ وہ درد نہیں ہے کسی بیماری کا, یہ اصل میں برائیاں ہیں. اور شاعر جو ہے وہ اوپر والے سے کہتا ہے کہ مجھے چھٹکارا دلائے ان چیزوں سے. Be kind each moment to me. Let me never feel in want. Or the poet says he wants God to be kind to him each moment. روز تم ہر دم مہرباں, زاہ تہ پر مت پاو تم. He wants kindness of God every time. اوپر والی کی جو کائنڈنس ہوتی ہے, یعنی وہ چاہتا ہے خدا اس پر ہر پل مہربان رہے. Let me never feel in want. Want کی بہت ساری میننگس ہے. غریبی کی حالت, want, desires, wishes, selfishness we can say. Let me never feel in want. Let me not feel after desires, wishes, selfishness. وہ لالچی دنیا کے پیچھے وہ ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہے, یا ہم کہیں گے وہ زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں کرنا چاہتا ہے. وہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہتا ہے. زندگی میں بہت سارے خواہشات ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہتا. Then in the next line the poet says, save me from sloth, infirmity and doubt. Sloth جو ہے means unwillingness to work. Infirmity means weakness, کمزوری, اور doubt means شک. اب شاعر ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہے. سلوت اردو میں ہم کہیں گے سستی سے, کاہلی سے, انفرمیٹی کمزوری سے, اینڈ ڈاؤٹ, اور شک جو ہوتا ہے انسان کو دور لے جاتا ہے. شکوک یا شک کرنا ایک صحیح انسان کی پہچان نہیں ہوتی ہے, کیونکہ شاعر کو اوپر والے پر یقین ہوتا ہے, وہ اس کو اپنی امید کہتا ہے, اپنا بھروسہ کہتا ہے. اسی لیے شاعر ان تینوں چیزوں سے بچنا چاہتا ہے, فرام انفرمیٹی, from sloth, from doubt. He wants to prevent from these things. He wants to save himself from these things. وہ ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہے. Surcharge my heart with passion, zest and hope. اور شاعر جو ہے he prays to God. وہ اوپر والے سے پھر مانگتا ہے. Surcharge کی میننگ ہے جوش سے بھرنا, to supply with an extra amount. اب وہ کیا کیا چیزیں اوپر والے سے مانگتا ہے, یا کیا کیا چیزیں وہ اوپر والے سے فریاد کرتا ہے. سرچارج جوش سے بھرنا. سرچارج مائی ہارٹ ود پیشن.
جذبہ, زیسٹ, جوش اینڈ ہوپ, امید. تو شاعر جو ہے وہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کے دل میں جوش, جذبہ اور امید بھر دے. تو he wants these things in his life. He wants his heart to be filled with these things, with passion, with zest and with hope. تو these are the opening lines. آج ہم نے ان 6 لائنز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, لیکن اس میں جتنے بھی ورڈز ہیں, ڈویل, ویلنگ, پلیز, سلوتھ, انفرمٹی, سرچارج, زیسٹ. زیسٹ مینس انتھوزیازم, زیسٹ مینس ایگرنس, جوش. تو اسی لیے شاعر خدا سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کے دل میں جوش, جذبہ اور امید بھر دے. تو ورڈ میننگ ایگزام کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے, ان ورڈز کی میننگ کو یاد رکھنا ہے. اور شاعر نے کبھی لارڈ ورڈ یوز کیا ہے, کبھی آل مائٹی, کبھی گاڈ. تو یہ ساری چیزیں اوپر والے کے لیے یا خدا کے لیے یا اللہ تعالیٰ کے لیے یوز کی گئی ہے. تو آگے کی لائنز کو کل انشاءاللہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. تھینکس, اسٹے سیف اینڈ اسٹے ایٹ ہوم.